اچھا جی بریک مک گئی ہے جی. ہاں جی مک. ذرا بتا دیں وہ باقی دو چیزیں کون کون سی ہیں. تیسری ڈیولپمنٹ کا تعلق بھی بامبے اٹیکس کے ساتھ ہے. جب انڈیا نے ایک ہیجان کی کیفیت برپا کر دی کہ جی پاکستان ہے، اس میں ہے ہی پاکستان، یہ پاکستان کا تعلق ہے اس کے. دیکھیں جی اجمل قصاب جو ہے یہ پاکستان سے اس کا تعلق ہے، اس کا اوکاڑا ڈسٹرکٹ کے ساتھ تعلق ہے، اس کا وہاں کی تحصیل دیپال پور کا یہ رہائشی ہے. انہوں نے تو سارا کچا چٹا کھول کے سامنے رکھ دیا. ہم نے ایک پوزیشن لے لی، وہ سٹیٹ کی پوزیشن تھی، وہ فوج کی پوزیشن یا واپڈا کی پوزیشن یا ریلوے کی پوزیشن نہیں تھی، محکمہ پولیس کی پوزیشن نہیں تھی، وہ ایک سٹیٹ کی پوزیشن تھی کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہمارا ماننا بھی نہیں بنتا کہ وہ پاکستانی ہے انلیس ہم خود اپنے ذرائع سے اس کو پروو نہ کر لیں. تو ایسی صورت میں انتہائی اہم حکومتی نمائندہ آپ کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر محمود علی درانی، جنرل محمود علی درانی، وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جناب کہ یہ اجمل قصاب ہی از اے پاکستانی، یہ ہے پاکستانی. بالکل. تم نے کس سے پوچھ کر یہ سٹیٹمنٹ دی؟ نہیں اس کے بارے میں تو بڑی دیر کا مشہور ہے کہ وہ امریکہ کا بندہ ہے. چلو وہ جس کا بھی بندہ ہے، اس وقت اس سے غرض نہیں ہمیں کہ وہ کس کا ہے، غرض اس سے ہے کہ اس نے کہا کیا. جو بات اس نے کہی اس سے آپ کی جگ ہسائی ہوئی، اس سے آپ کی جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی میں ہوتا ہے اس میں ڈینٹ پڑا. لوگوں نے کہا یہ کیا مذاق ہے، یہ کیسے لوگ ہیں کہ حکومت کچھ کہہ رہی ہے، فوج کچھ کہہ رہی ہے، ادارے کچھ کہہ رہے ہیں اور ملک کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر اس کو پرائم منسٹر صاحب چند لمحوں کے اندر اندر سیک کر دیتے ہیں. آپ کو یاد ہے پریزیڈنٹ صاحب اس وقت تشریف فرما تھے کابل میں، ہم نے اس پہ شو بھی کیا تھا، آپ بھول گئے، کافی دیر ہو گئی ہے. بھول کیوں گیا جی؟ مجھے ٹانگے کا بم بج گیا تھا. چپ جو بیٹھے ہو خاموش کہ جیسے بالکل چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں. یار کبھی کہہ دیتے ہو کہ یہ سیریس بات ہو رہی ہے، اس میں نہ بولو. کبھی میں نے تم سے پوچھا تمہیں یاد ہے تو بات میں ایسے ہی سنتا ہوں، تم آگے سے بات کہو سنتے ہوئے میں ایسے کرتا ہوں. حد ہو گئی ہے تمہارے. تم آگے سے کہو کہ ہاں مجھے یاد ہے. ہاں مجھے یاد ہے جی، مجھے معاف کر دے جی، مجھے یاد ہے. مجھے اب بھی یقین ہے کہ اسے نہیں یاد. اور ماسٹر جی مجھے یاد ہے، کابل گئے ہوئے تھے زرداری صاحب کابل گئے ہوئے تھے اور جنرل صاحب کو سیک کر دیا گیا، جس پہ گیلانی صاحب نے خود انیشیٹو لیتے ہوئے وزیر اعظم مرشد پاک. اگر آپ دیکھیں تو یہ آغاز تھا پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان، جس کو شزم کہتے ہیں، ایک خلیج کہتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی دراڑ آئی، پھر بتدریج بڑھتے بڑھتے ایک خلیج کا روپ دھار کیا. ادھر بھی خلیج ہے، ادھر بھی خلیج ہے، وہ تو بہت بڑی خلیج ہے. جو کل میٹنگ ہوئی ہے اس میں موصوف مدعو ہی نہیں تھے، انوائٹڈ ہی نہیں تھے. میں اس طرف آتا ہوں جو کل پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئی ہے. میں پہلے چوتھی بات کی طرف آ جاؤں. تیسری کی سمجھ آ گئی سمجھ. چوتھی ہے کیری لوگر بل. یہ تازہ سیاپا جو ہے کیری لوگر بل میں ہمارا سٹینس ہے، حسب حال نے ایک سٹینڈ لیا ہوا ڈے ون سے کہ امداد بذات خود بہت بری چیز ہے، امداد نہیں لینی چاہیے. اگر لینی ہے تو پھر آپ کو زیادہ نخرے کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے یہ بھی پہلے دن کہا تھا بھی نخرہ کیوں کرتے ہو، پھر امداد لینی ہے تو لو، چپ کر کے لے لیں. لیکن اگر ایسی چیزیں اس میں شامل ہیں جس سے آپ کی نیشنل سیکیورٹی جیپرڈائز ہوتی ہے، ساورنٹی کے چکر میں نہ پڑیں، سیکیورٹی کی بات کریں، سیکیورٹی ایٹ سٹیک ہوتی ہے تو پھر اس میں چند ترامیم آپ کو کروانی چاہیے، وہ ضروری ہے. ان سے بہت بڑی حماقت یہ ہوئی کہ جب اس کا ڈرافٹ فائنل ہو رہا تھا اس وقت فوج کو، ورنہ کیری جب یہاں پہ تشریف لائے ہیں غالباً لوگر بھی ان کے ساتھ تھے، I'm not sure، تو اس وقت فوج کے ساتھ ان کی گفت و شنید بڑی تفصیلی ہوئی تھی. لیکن دیکھیں جو آج کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں جو بات کی تھی وہ اور تھی، جو سامنے آئی وہ اور نکلی، اس میں فرق پتہ کہاں ہے؟ جو ڈرافٹ ہے نا، ڈرافٹ کی لینگویج جو ہے کہ جی انڈیا کا ذکر نہیں ہوگا، آپ نے انڈیا کا نام ہٹا دیا لیکن آپ نے مرید کے اور کوئٹہ اس میں ایڈڈ ہے، وہ بذات خود موجود ہے. اور وہ کس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی استعمال نہیں ہوگی؟ انڈیا انڈائریکٹلی اس میں انوالوڈ ہے. پھر فوج کو ایک طرح سے فوج کا تذکرہ اس میں تھوڑی سی حد تک آمیز لینگویج ہے جو چینج ہو سکتی تھی، بڑی آسانی سے چینج ہو سکتی تھی، اس میں کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا. یہ چوتھی حماقت ہے
جو ہماری حکومت سے سرزد ہوئی. اب میں اسے نہیں سمجھتا, میں گڈ فیتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹینشنل تھی, یہ انٹینشنل نہیں تھی. یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں فوج کو کوئی نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کی گئی. تھوڑی سی سینسیبلٹی کا اگر مظاہرہ کر لیا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. اب دیکھیں حکومت کس قدر ایمبیرسنگ پوزیشن میں ہے. یعنی کل رات میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ہاؤس میں, انہوں نے ڈسکس کیا اس پوری سچویشن کو, اور اچانک انہیں سمجھ آئی ہے کہ یار یہ تو معاملات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. تو بھائی پہلے آپ کیا کر رہے تھے؟ بالکل. اب دیکھیں اس کا بہت بڑا انڈیکیٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ ترجمان نے فرمایا کہ جناب میں نے تو یہ نہیں کہا کہ فوج نے تحفظات کا اظہار کر کے اچھا نہیں کیا. فوج پہ باقاعدہ تنقید کی گئی ہے اور مبینہ طور پر یہ ایک ٹی وی چینل پہ چلی یہ بات. ترجمان کون؟ وہ فرت اللہ بابر صاحب جی. ہاں جی, ان کے بارے میں کہتے نا کہ انہوں نے فوج کے تحفظات کے اظہار سے متعلق ایک سٹیٹمنٹ دی ہے جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی. آج انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جناب ہم نے تو ایسا کہا ہی کچھ نہیں, ایوان صدر کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں گئی. یعنی یو ٹرن مار گئے. یو ٹرن ہے, یا ہو سکتا ہے کہ فرت اللہ بابر صاحب نے بھی یہ حماقت آن ہز اون کر لی ہو, اس کو کسی سے پوچھا نہ ہو, کیونکہ یہ بھی ایک بڑی مذاق خیز سی سچویشن ہے اس حکومت کے ساتھ کہ ہر کوئی ایک بھمپو بنا ہوا ہے, بغیر ڈسکس کیے, بغیر پوچھے, بغیر بتائے وہ سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. مطلب اس وقت اگر آپ غور کریں نا, 5 ترجمان تو صرف پریزیڈنٹ صاحب کے ہیں, کوئی 3-4 جو ہیں وہ حکومت کے ہیں, ٹوٹل مل کے یہ 10-12 بن جاتے ہیں. واہ جی واہ, کرکٹ ٹیم پوری ہو جاتی. تو کرکٹ ٹیم پوری, تو پھر کرکٹ وہاں ہی کا کھیلیں. کیوس ہی ہوتا ہے. اب دیکھیں میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ بھی ایک بد نصیبی اس حکومت کی کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو ہیں وہ, جیسا کہ میں نے پہلے گزارش کی, علیحدہ علیحدہ ہیں, کافی دور ہیں ایک دوسرے سے, ذہنی طور پر بھی اور قلبی طور پر بھی. یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے اس پارٹی کے ساتھ کہ وہی تاریخ پھر دہرا رہی ہے اپنے آپ کو جو پہلے ہوا تھا فاروق لغاری کے ساتھ. اس سے پہلے اس سے ملتی جلتی صورتحال بی بی کی ہوئی تھی غلام اسحاق خان کے ساتھ, لیکن غلام اسحاق خان تو پارٹی کا بندہ نہیں تھا. فاروق لغاری تو پارٹی کا بڑا اہم آدمی تھا. ہاں جی, ہاں جی. اور یہ وہی بالکل سچویشن بنی ہوئی ہے, صرف پوزیشنز ڈیفرنٹ ہے. وہ پریزیڈنٹ تھا, یہاں پہ پرائم منسٹر ہے. پارٹی ورسز پریزیڈنٹ, یہاں پارٹی ورسز پرائم منسٹر ہے. اچھا, اب کل جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں 5 پیارے کہا جاتا ہے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ تھے اور گفت و شنید ہو رہی ہے, اور اس میں وہ ایڈوائزر صاحبان بھی شامل تھے جنہوں نے ان حالوں تک پہنچایا ہے صورتحال کو. اب بالکل مطمئن بیٹھے ہوں گے, میٹھی چائے پی رہے ہوں گے کہ کوئی مسئلہ کوئی نہیں. دیکھیں کہنے والوں کا آپ منہ بند نہیں کر سکتے, پھر بڑی چہ میں گوئیاں ہوتی ہیں, پھر بڑی رومرز مینوفیکچر ہوتی ہیں. اور اسی میٹنگ میں وزیر اعظم صاحب نہیں تھے؟ جی, اسی میٹنگ میں. وہ کہتے ہیں جی انوائٹڈ ہی نہیں تھے, وہ وہاں کیا جاتے. ہو سکتا ہے زرداری صاحب نے انہیں کہا ہو کہ کہیں بیٹھ کے کوئی دم درود کرے, اللہ اللہ کرے, کوئی پھونکیں شونکیں مارے. نہیں یار, نہیں, حالات خراب ہیں. نہیں, حالات خراب نہیں. اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف کو تبدیل کرنے کے بارے میں بڑے دنوں سے صدر کو یہ مشورے دیے جا رہے ہیں. یہ تو ہے مارکیٹ میں بات. تمہیں کیا ضرورت ہے یہ سارا کچھ کرنے کی؟ بات کرتے ہو تم ریکنسیلیشن. آج یہ حکومت ایک پلر پہ کھڑی ہے, ایک پلر ہے یہ عمارت, اور اس پلر کا نام ہے ریکنسیلیشن, مفاہمت, ہر ایک کے ساتھ مفاہمت. کجا یہ کہ آپ نے جو سب سے اہم سٹیک ہولڈر ہے یہاں کا, آپ نے اس کے ساتھ بگاڑنی شروع کر دی ہوئی. اور تو آپ چینج بھی کر لیں گے تو اگلا جرنیل جو آئے گا وہ کوئی سری لنکا کا تو نہیں نہ ہوگا. نہیں سر, مطلب وہ تو ایک ادارہ ہے, وہ تو ایک ادارہ ہے. تو ویسے ہی سب کو ایک جیسی ٹریننگ ہے, پہلے ایک ان کو جیسی یہ سوچ ہے. سمجھ ہی نہیں تھی. آئی ایم گلیڈ کہ ہم آج بیٹھے یہ چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں. ان چیزوں کو تو ڈسکس کرنے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوا کرتا تھا, کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا ان چیزوں کو آپ بیٹھ کے ڈسکس بھی کر لیں. الحمدللہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ انفارچونیٹلی حکمرانوں کی ٹریننگ بھی میڈیا کو ہی کرنی پڑے گی. ماسٹر جی اس کے لیے کوئی سکول نہ کھولے یہ اکیڈمی کے نام پر, اس میں آپ آ کے ذرا لیکچر دے جایا کرے, یہ وہاں پرنسپل لگ جائے گا. تمہارے خیال میں پرنسپل ایک بیکار شخص کا نام ہوتا ہے؟ خواتین حضرات اسے کہیں بریک لے لے. خواتین حضرات, we'll take a break. Stay with us.